المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ اسم اعظم بتایا ہے کہ جس بھی میرا امتی اس کے ذریعے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔ رد نہیں فرماتا، اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی وہ نام بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں سن کر علیحدہ ہو گئی اور کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ پھر میں نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو چوما اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، اور تمہارے لیے اس اسم اعظم کے واسطہ سے دنیا کی کوئی چیز طلب کرنی مناسب نہیں۔ یہ سن کر میں اٹھی، وضو کیا، پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں نے یہ دعا مانگی، اللہ میں تجھی سے دعا کرتی ہوں، میں تجھ رحمان سے دعا کرتی ہوں، اور میں تجھ محسن اور مہربان سے دعا کرتی ہوں، اور میں تجھ سے تیرے تمام اسماء حسنیٰ سے دعا کرتی ہوں، جو مجھے معلوم ہو یا نامعلوم ہو، یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور فرمایا، عائشہ وہ اسم اعظم یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، علماء یہود نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کیا کہ جو چیز آسمانوں سے بڑی ہے اور زمین سے، جو چیز زیادہ وسیع ہے اور آگ سے ہے، جو چیز زیادہ گرم ہے اور ہوا سے زیادہ تیز ہے، اور دریا سے زیادہ غنی اور پتھر سے جو چیز زیادہ سخت ہے، اس کے بارے میں بتائیں، اور ایسی چیز بھی بتائیں جس کو ہم دیکھتے ہیں اور اللہ اس کو نہیں دیکھتا، ایسی چیز جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ایسی چیز بھی بتائیں جو خاص ہمارے لیے ہے، اور ایسی چیز بتائیں جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مشترک ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ جو گھوڑا اپنے ہنہانانے اور اونٹ اپنے بلبلانے اور بیل اپنی ہاں ہاں میں اور گدھا اپنی آواز میں اور بکری اپنی بولی میں اور کتا اپنے بھونکنے میں اور لومڑی اپنی چیخنے میں اور بلی اپنے میاؤں میاؤں میں اور شیر اپنی ڈار میں اور گدھ اپنی آواز میں اور کوا اپنی بولی میں، چیل اپنی زبان میں اور کبوتر اپنی آواز میں اور مینڈک اپنی بولی میں اور ہدہد اپنی آواز میں اور تیتر اپنی بولی میں اور قمری اپنی آواز میں، ابابیل اپنی بولی میں اور کنچک اپنی آواز میں اور بلبل اپنی آواز میں اور مرغ اپنی آواز دینے میں اور مرغی اپنی بولی میں اور آگ سے بھڑکنے اور جوش مارنے میں اور ہوا اپنے چلنے اور پانی اپنے ابلنے کی آواز میں، زمین اپنی گھاس میں اور آسمان اپنے ابر میں اور دریا اپنی لہر مارنے میں اور آفتاب اپنی ضیاء میں اور چاند اپنی روشنی میں کہتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں اور قرآن پاک کا نام قرآن کیوں رکھا گیا، اور جن لوگوں کی صورتیں مسخ کر دی گئیں ان کی تعداد، ان کے مسخ ہونے کی وجہ بھی بتائیں۔ اگر آپ نے ہمیں ان کا جواب دے دیا تو ہم اقرار کریں گے کہ آپ حق پر ہیں، ورنہ ہم اقرار کریں گے کہ آپ باطل پر ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علماء یہود سے فرمایا کہ بے شک میرے پاس علم کے 60 دروازے ہیں، اور ان میں ہر دروازہ کاغذ کے 1000 بوجھ کا محتاج ہے، تم جو چاہو پوچھو، بے شک تمہارا جواب مجھ پر آسان تر ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ پھر آپ نے جواب دینا شروع کیا کہ جو چیز آسمان سے زیادہ بڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے، اور جو چیز آسمان سے زیادہ وسیع ہے وہ حق ہے، جو چیز آگ سے زیادہ گرم ہے وہ مال جمع کرنے پر حریص کا دل ہے، جو چیز ہوا سے زیادہ تیز ہے وہ مظلوم کی دعا ہے، جو چیز دریا سے زیادہ غنی ہے وہ قانع کا قلب ہے، جو چیز پتھر سے زیادہ سخت ہے وہ بدکار اور فاسق اور گناہ گار کا دل ہے، کیونکہ اس میں آیات تحدید کا اثر نہیں ہوتا۔ جو چیز کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اللہ اس کو نہیں دیکھتا وہ کافر کا منہ اور اس کا عمل ہے۔ جو چیز کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے وہ روح ہے، اور جو چیز کہ ہمارے لیے خاص ہے وہ ہمارے اعمال ہیں۔ وہ چیز کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں مشترک ہے وہ ہم سے دعا کرنا اور اللہ سے اس کا قبول فرمانا ہے۔ اور گھوڑا کہتا ہے کہ اے اللہ تو مسلمانوں کو عزت دے اور کافروں کو ذلیل کر۔ اونٹ کہتا ہے اس کے لیے تعجب ہے، جس نے موت کو معلوم کیا وہ کیسے سکونت کی طاقت رکھتا ہے۔ بیل کہتا ہے کہ اے غافل، تیرے لیے موت میں مشغول کرنے والا شغل ہے، اور اسے غافل تو قلیل شے سے کوچے کرنے والا ہے۔ جو چیز تو پہلے بھیجی ہے وہ حاصل ہے، اور عنقریب توکل اس کو پائے گا جو تو نے آج کیا ہے۔ گدھا کہتا ہے کہ اے اللہ
تو ٹیکس وصول کرنے والے اور اس کی کمائی پر لعنت کر۔ بکری کہتی ہے کہ اے موت تو بہت ہی گھبرا دینے والی ہے، اے موت تو بہت ہی پیٹ بھرنے والی ہے، اے موت تو زیادہ قطع رحم کرنے والی ہے، اے انسان تو بہت ہی غافل ہے۔ کہتا ہے کہ اے اللہ میں محروم ہوں، بس جو شخص مجھ پر رحم کرے تو اس پر رحم فرما۔ لومڑی کہتی ہے اس رزق کو تقسیم کرنے والے، جو چیز تو نے میرے لیے تقسیم کر لی ہے اس کی طلب کو میرے لیے کافی کر۔ بلی تورات کی 10 آیتیں پڑھتی ہے۔ شیر کہتا ہے کہ اے وہ ذات جس کے لیے بحرے اور سخت پتھروں نے عاجزی کی، مجھے تو اس شخص پر مسلط کر جو نور اور اندھیروں میں تیری نافرمانی کرتا ہے۔ گدھ کہتا ہے کہ جب تک چاہے زندہ رہ، لیکن بے شک تو مرنے والا ہے، اور جو چاہے جمع کر، بے شک تو نے اس کو چھوڑنے والا ہے، جس کو چاہے دوست رکھ تو اس سے جدا ہونے والا ہے۔ کوا کہتا ہے کہ اے امتوں کے گروہ، نعمتوں کے زوال سے ڈرو، اور اے امتوں کی جماعت، کلفتوں کے نزول سے بچو۔ چیل کہتی ہے کہ جو شخص تم سے قطع رشتہ کرے تم اس سے رشتہ ملاؤ، اور جو شخص تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور جو شخص تم کو محروم کرے اس کو دو، اور جو شخص تم سے ترک کلام کرے اس سے بات کرو تو جنت تمہارا مکان ہوگا۔ مینڈک کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس کے لیے تسبیح کہتی ہیں وہ چیزیں جو دریا میں ہیں، پاک ہے وہ ذات جس کے لیے تسبیح پڑھتی ہیں وہ چیزیں جو پہاڑوں کی چوٹیوں میں ہیں، پاک ہے وہ ذات جس کے لیے ہر ہونٹ اور زبان والا جاندار تسبیح پڑھتا ہے۔ ہدہد کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے کیونکہ تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تیتر کہتا ہے کہ رحمان عرش پر برابر اور غالب ہوا اور ملک پر حاوی ہوا، وہ نمناک زمین کا حال جانتا ہے۔ قمری کہتی ہے کہ موت قریب ہوئی اور امیہ فوت ہوئی اور عمل حاصل ہوا، حق حق ہی ہے، باطل باطل ہی ہے، جو جیسا جہاں کرے گا ویسا وہاں پائے گا۔ ابابیل کہتی ہے کہ اے اللہ، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے ہیں ان پر لعنت کر۔ کنشک کہتی ہے کہ اے بھید اور سرگوشی کے جاننے والے، اور اے ضرر اور بلا کو دور کرنے والے، مجھے اس کی زراعت پر مسلط کر جو تیرا حق ادا نہ کرے۔ بلبل کہتی ہے کہ میں نے اس کی نعمت کا شکر ادا کیا کیونکہ اس نے دنیا کے ہر پھل سے میری کفایت کی، تو دنیا پر خاک ہو۔ مرغ کہتا ہے کہ سبوح و قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، اے غافلو اللہ کو یاد کرو۔ مرغی کہتی ہے کہ اللہ تو حق ہے اور تیرا وعدہ حق ہے۔ آگ کہتی ہے اے اللہ میں تیرے ساتھ دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتی ہوں۔ ہوا کہتی ہے بے شک میں مامور ہوں، جو شخص مجھ کو گالی دے تو اس پر لعنت بھیج۔ پانی کہتا ہے کہ وہی ذات پاک ہے، اس کے سوا اس کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا۔ زمیں ہر دن میں کہتی ہے کہ اے فرزند آدم، تو میری پیٹھ پر چلتا ہے اور تیرا ٹھکانہ میرے پیٹ کی طرف ہے۔ اے فرزند آدم، تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، پھر میرے پیٹ میں تجھ کو کیڑے کھا جائیں گے۔ آسمان ہر روز کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے حکم دے کہ جو شخص تیری نافرمانی کرے میں اس کو دبا دوں۔ آفتاب اپنے ڈوبنے کے وقت کہتا ہے کہ اے اللہ، ہر اس شخص پر کہ میرا نور اس پر واقع ہوتا ہے۔ میں گواہ ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی 10 ہیں، ان میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو اللہ نے اپنے محبوب نام سے نکالا ہے۔ دوسرا احمد کیونکہ آپ بہت زیادہ حمد کرتے تھے۔ تیسرا بشیر ہے اس لیے کہ آپ مومنوں کو جنت کی بشارت دیتے تھے۔ چوتھا نذیر ہے کیونکہ آپ کافروں کو آتش دوزخ سے ڈراتے تھے۔ پانچواں وحید ہے کیونکہ آپ کافروں میں فرد کامل تھے۔ چھٹا ثابت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ سے اسلام کو قائم رکھا۔ ساتواں قاسم ہے کیونکہ آپ قیامت کے دن مخلوق کو جنت اور دوزخ کی طرف تقسیم کریں گے۔ آٹھواں نام حاشر ہے کیونکہ لوگ قیامت کے دن آپ کے بعد جمع کیے جائیں گے۔ نوواں ماہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلہ سے توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ دسواں بیض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ سے مومنوں کے چہروں کو سفید کر دے گا۔ اور قرآن پاک کا نام قرآن اس وجہ سے رکھا گیا کہ وہ قرات کی زیادتی میں ہے، تورات، انجیل اور زبور کے قائم مقام ہے، اور بنی آدم میں سے جن لوگوں کی صورتیں مسخ کر دی گئی وہ 26 ہیں۔ ان کی صورتیں مسخ ہونے کی وجہ یہ تھی
وہ ایسا شخص تھا جو پہلے چوپایوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ ریچھ پہلے ایک ایسا انسان تھا جو لوگوں کو اپنے غلام کے لیے بلاتا تھا، اور خرگوش ایک عورت تھی جو جنابت اور حیض سے غسل نہیں کرتی تھی۔ بچھو ایک شخص تھا جو زبان سے سلام نہیں کرتا تھا۔ سور وہ انسان ہے جنہوں نے حکم شرعی سے تجاوز کر کے شکار کھیلا تھا، حالانکہ ان کو اس روز شکار کی ممانعت تھی اور وہ یہودیوں میں سے 50 آدمی تھے۔ مکڑی وہ ایک عورت ہے جس نے اپنے شوہر پر جادو کیا۔ لومڑی پہلے ایک حاجی شخص تھا جو چوری کرتا تھا۔ کیکڑا وہ کفن چور تھا جو قبروں کو کھود کر مردوں کے کفن چرا لیتا تھا۔ کچھوا ایک عورت تھی جو اپنے لڑکے کو اپنے ساتھ بدکاری کی طرف بلاتی تھی۔ بھیڑ ایک شخص تھا جو علماء کو جھٹلاتا تھا۔ زہرا وہ بادشاہوں کی بیٹیوں میں سے ایک عورت تھی جس کے ساتھ باروت ماروت فتنے میں ڈالے گئے اور انہوں نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ سہیل ایک آدمی تھا جو ٹیکس لیتا تھا اور اپنی تجارت میں ریا کرتا تھا۔ اموس ایک چغل خور تھا اور کہا گیا ہے کہ اموس ایک قسم کی مچھلی ہے۔ وطواد وہ پہلے شخص تھے درختوں سے پھل چراتا تھا۔ کوا ایک شخص تھا جو غلہ روک رکھتا تھا اور گرانی کا طالب تھا۔ فاختہ ایک تاجر تھا جو جھوٹی قسم سے اپنے اسباب کو رواج دیتا تھا۔ انکا ایک آدمی تھا جو لونڈیوں کو بیچتا تھا اور بیچنے کے بعد ان سے زنا کرتا تھا۔ مچھر ایک خوبصورت عورت تھی جو اپنے لوگوں پر پیش کرتی تھی۔ الو ایک زناکار شخص تھا۔ ساہی ایک شخص اونٹ کا ذبح کرنے والا اور خون ریز تھا۔ دمام ایک شخص تھا جو لوگوں کو اپنی بہن کی طرف بدکاری کے لیے بلاتا تھا۔ گینڈا ایک دیو شخص تھا جو لوگوں کو اپنی بیوی کی طرف زنا کرنے کے لیے بلاتا تھا۔ اور بعض نے کہا کہ حریش مچھلی کی ایک قسم ہے۔ گو ایک شخص تھا جو لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا اور ان سے چوری کرتا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ جب یہود نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ جواب سنا تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور انہوں نے گواہی دی کہ مسلمان حق پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو ان لوگوں میں کر دے جو لغزشوں سے باز رکھتے ہیں اور مہلت کی فراغی کی غنیمت جانتے ہیں۔ واللہ عالم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات شریفہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ چہرہ مبارک کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ آپ کا چہرہ انور چودھویں کے چاند کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ آپ کی حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ اگر غمگین بھی دیکھ لیتا تو غم غلط ہو جاتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد خلاف معمول آپ نے رخ اقدس صحابہ کرام کی طرف نہ کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلا کر مسجد سے تشریف لے گئے۔ اصحاب رسول دیکھتے ہی رہ گئے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کہاں اور کیوں تشریف لے گئے ہیں۔ دونوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر پہنچ گئے تو دروازہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو اندر نہ آنے دینا، کیونکہ حسین کی ولادت ہوئی ہے، آسمان سے ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، وہ سب مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے رہ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ دروازہ پر پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اندر جا سکتا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابھی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کو نہ آنے دینا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بات نہیں، دراصل حسین کی ولادت ہوئی ہے اور 4,24,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ بات سن کر حضرت صدیق اکبر متعجب ہوئے اور دروازہ پر ہی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی دروازے پر روکے رکھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بھی آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو دروازے پر روکے رکھا۔ کچھ دیر بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔
سب سے آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سب نے سلام عرض کیا اور ولادت حسین کی مبارکباد دی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بھی سنائی کہ 4,24,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، علی فرشتوں کی تعداد کا تمہیں کیسے علم ہوا؟ میں نے فرشتوں کو گروہ در گروہ اترتے دیکھا ہے۔ فرشتے اپنی اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے اور وہ اپنی تعداد بھی بتا رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ علی کو خدا نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے، میں آپ کو ایک عجیب تر واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سنائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فرشتوں میں ایک اپاہج فرشتہ بھی تھا جس کے نہ پر تھے اور نہ ہی ہاتھ پاؤں۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے پر، ہاتھ اور بازو کہاں گئے؟ فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ملائکہ مقربین میں سے تھا۔ ایک آسمان کا دروازہ کھلا پایا تو میں نے زمین کی طرف جھانکا، مجھے ایک بے دست و باش شخص نظر آیا۔ اسے دیکھ کر میں نے کہا کہ اس شخص کی زندگی سے کیا سروکار، اس کے لیے تو مرنا ہی بہتر ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا، پر جل گئے، ہاتھ پاؤں کٹ گئے، اوندے منہ زمین پر گر پڑا اور ایک جزیرہ میں 700 سال تک پڑا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ فرشتے نے رو کر اپنی بات کو جاری رکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت حسین پر فرشتے مبارکباد دینے جا رہے تھے، انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے آپ کی بارگاہ تک لے آئے تاکہ حرمت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ آپ میرے لیے شفاعت فرمائیں۔ آپ کی دعا پر یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتے کے لیے دعا مانگی تو جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے، حسین سے لپٹی ہوئی چادر فرشتے کے وجود سے لگائیے۔ میں نے ایسا ہی کیا تو فرشتہ تندرست ہو کر پہلی حالت پر آ گیا۔ اچانک اس فرشتے نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا، کیوں روئے ہو؟ حسین کے لیے حضور، وہ کیوں؟ آقا، حسین زمین والوں کے شر اور فساد سے شہید ہو جائیں گے، اسے کون شہید کرے گا؟ آقا جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا، یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، سچ کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اسے کیسے پتہ چلا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ ولادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1000 سال پہلے اللہ نے اس فرشتے کو صرف اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ شہادت حسین کے بعد یہ ان کی قبر کا پہرہ دیا کرے گا۔ پھر تمام فرشتے آسمان کی جانب پرواز کر گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اے نفس، تیرا برا ہو تو ایک حالت پر راضی کیوں نہیں رہتا؟ اگر تو بیمار ہو جائے تو نادم ہوتا ہے اور اگر تندرست ہو جائے تو گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ تجھے کیا ہے، جب تنگ دست ہو تو غم کرتا ہے اور جب مال ملے تو فتنوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو زہد کے لیے تر و تازہ ہوتا ہے، لیکن جب زہد کی طرف بلایا جائے تو سستی کیوں کرتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ تو سدھرنا چاہتا ہے تو سدھرتا کیوں نہیں؟ ارے نفس، تیرا ستیہ ناس ہو، تو مخالفت کیوں کرتا ہے؟ تو دنیا میں باتیں تو پرہیزگاروں والی کرتا ہے اور عمل دنیا داروں جیسا کرتا ہے۔ تجھے موت کیوں ناپسند ہے؟ تو فرما برداری کیوں نہیں کرتا اور زندگی کو کیوں پسند کرتا ہے؟ تو اس کے برعکس کیوں نہیں کرتا؟ اے نفس، تیرا برا ہو، کیا تو یہ امید لگائے ہوئے ہے کہ تو راضی نہ کرے، بس مجھے راضی کیا جائے، تجھ سے پہلو تہی کی جائے اور تو نافرمانی کرتا رہے؟ تجھے کیا مصیبت ہے کہ تو مانگتا تو زیادہ ہے لیکن خرچ کرنے میں کیوں بخل کرتا ہے؟ یا تو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، زیادہ کے ختم ہو جانے سے ڈرتا کیوں نہیں؟ تو شکر ادا کیوں نہیں کرتا؟ ترک دنیا کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے تو اس کو عظیم کہتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آئے تو انتہائی کاہلی دکھاتا ہے۔ تو بغیر عمل کے اچھی آخرت چاہتا ہے اور لمبی خواہشات کی بنا پر توبہ میں تاخیر کر رہا ہے، تو اس کی مثل نہ ہو جو اپنی باتوں میں توجری لیکن اس پر عمل مشکل ہو۔
उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ मांगते हुए सुना है। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या तुम जानती हो कि अल्लाह ताला ने मुझे अपना वो नाम बताया है कि जब भी उसके ज़रिए दुआ की जाए तो वो उसे कबूल करेगा। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे भी वो नाम बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, आयशा ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। मैं सुनकर अलहदा हो गई और कुछ देर खामोश बैठी रही। फिर मैंने उठकर आपके सर मुबारक को चूमा और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मुझे बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं कि मैं तुम्हें बताऊं और तुम्हारे लिए इस इस्म आज़म के वास्ता से दुनिया की कोई चीज़ तलब करनी मुनासिब नहीं। ये सुनकर मैं उठी, वज़ू किया और फिर मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी। इसके बाद मैंने ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अदऊकल्लाह व अदऊकर रहमान व अदऊकल बर्रा अर्रहीम व अदऊका बिस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिन्हा व मा लम आलम इन तगफिरली व तरहमनी। ऐ अल्लाह मैं तुझ अल्लाह से दुआ करती हूँ, मैं तुझ रहमान से दुआ करती हूँ और मैं तुझ मोहसन और मेहरबान से दुआ करती हूँ और मैं तुझसे तेरे तमाम इस्माए हुस्ना से दुआ करती हूँ जो मुझे मालूम हो या ना मालूम हो, ये कि तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे और फरमाया, इसमें आज़म इन्हीं अस्मा में से है जिसके ज़रिए तूने दुआ मांगी है, यानी यही वो दुआ है। ऐ इब्ने आदम बीमार हों तो नादम होते हैं और सेहतमंद हों तो बेखौफ हो जाते हैं, मोहताज हों तो गमज़दा होते हैं और मालदार हों तो फितने में पड़ जाते हैं। ज़हद की तरफ रग़बत रखते हैं लेकिन अगर उसकी तरफ बुलाया जाए तो सुस्ती करते हैं। भलाई के कामों में रग़बत रखते हैं लेकिन जब करने का वक्त आए तो करते नहीं। बातें ज़ाहिदों वाली करते हैं और ज़ाहिद की तरफ माइल करने वाला अमल नहीं करते। मौत को नापसंद करते हैं क्योंकि वो छोड़ेगी नहीं और ज़िंदगी को पसंद करते हैं क्योंकि वो कुछ नुकसान नहीं दे रही। कसरत माल का सवाल करते हैं और ख़र्च करने में बुखल करते हैं। ज़िंदगी की उम्मीद रखते हैं जबकि डरते नहीं। नेमतों की ज़्यादती चाहते हैं जबकि शुक्र नहीं करते। सवाल किया जाए तो रग़बत ज़ाहिर करते हैं और अमल का वक्त आए तो रग़बत में कोताही करते हैं। बगैर अमल के अजर की उम्मीद रखते हैं। अफसोस है अपने आप पर किस चीज़ ने हमें धोखे में रखा। अफसोस है खुद पर किस चीज़ ने हमें बुरी हालत में रखा। अफसोस है अपने आप पर हमें किस चीज़ ने गाफिल रखा। अफसोस किस लिए पैदा किया गया, जन्नत के लिए या जहन्नुम के लिए। हाय अफसोस हम किस ख़तरे में पड़ गए। हाय अफसोस इन अमाल पर जिन्होंने हमें ख़तरे में डाल दिया। हाय अफसोस हम किसी चीज़ का इरादा किया गया। हाय अफसोस हम पर गोया कि हमारे अलावा किसी और का इरादा किया गया है। हलाकत है हमारे लिए अगर हमारे मुँह पर मोहर कर दी गई और हमारे हाथों ने कलाम करना और पाँव ने गवाही देना शुरू कर दी। तबाही है हमारी जब हमारे पोशीदा मामलात की तफ्तीश होगी। बर्बादी है हमारी जब हमारे जिस्म गवाही देंगे। हाय अफसोस हमने कोताहियाँ की, हमारे लिए छुटकारा है और ना कोई उज़र। हाय अफसोस हमने लंबी उम्मीदें बांधी। हाय अफसोस कि जब हम अपने खालिक की तरफ जाएंगे। अफसोस है हम पर, हमारे लिए तो बड़ी हलाकत होगी अगर हमारे रब्बुल आलमीन हम पर रहम ना किया। ऐ हमारे रब करीम हम पर रहम फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।